جاپان آیا، بڑا اچھا لگا، جیسے بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور اس کی رضا دیکھی کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. اپنی زندگیوں کے اندر کبھی کسی چیز کو حرف آخری یا آخری معاملہ نہ سمجھیے گا. انسانی زندگی عبارت ہے خوشیوں سے، غم سے، راحت سے، تکلیف سے. جس طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، شام کے بعد پھر صبح آ جاتی ہے. تغیر ہے، اس تغیر کو زندگی مان لیں. آپ تمام اوورسیز جو اس وقت جاپان میں کام کرتے ہیں، آپ کے بہت سارے خواب ہیں. میرا انٹریکشن ہی، میں اس سال 17 ملکوں میں گیا اور 18واں ملک یہ ہے. پچھلے سال 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ کو، ویسے تو جب پاکستان میں ہوتا تو میاں میر سرکار کے دربار پہ ہوتا ہوں 12 بجے، تو میں روزہ رسول پہ تھا. میری بیوی میرے ساتھ تھی، میرا بڑا بیٹا میرے ساتھ تھا. میں گنبد خضرا کو دیکھ رہا تھا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یار میں پاکستانی پاسپورٹ پہ دنیا کو ایکسپلور کرنے والا پہلا پاکستانی بننا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ ایکسپلور کرے دنیا کو. تو میں نے اللہ سے دعا کی. پہلا سال ختم ہونے والا، جاپان میں بیٹھا ہوں میں، 18 ملک. میری اوقات نہیں تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے ڈیڈی کے 4 مرلے کے گھر میں اوپر والے 2 کمروں میں رہتا ہوں. نیچے ڈیڈی ہیں، والدہ ہیں اور میرا ایک بھائی ہے، اس کے بچے ہیں. نال دے گھر 4 مرلے دا، 3 بھرا رہندے نے. تے مزے دی گل ہے وے سارے خوش نے، اسی سارے راضی ہاں. جسلے پریزاد ہٹ ہویا ہے تے میں تے علی میرا بڑا پتر، اسی روز رات 9 بجے نا میں چسٹر پانا، سردیاں سن جسلے ہٹ ہویا تے ہیڈ پانا تے نکل جانا تے جا کے نارکلی بہ جانا. لوکی آ کے تصویراں بنا سن. تے میری بیگم نے پوچھیا تسی روز کتنے چلے جاندے ہو؟ چنگا کمالی ہٹ ہویا. وہ میں کہ میں نارکلی، لکشمی، پاٹی چوک جا کے بہنا وا، لوکی آندے نے تصویراں بناندے نے تے بڑا مزہ آندا ہے. کہندی تانوں تصویراں بناਉਣ ਦਾ اتنا شوق پہ گیا؟ میں کہ نہیں. وہ شخص اپنی بیوی، اپنی بہن یا اپنی والدہ یا دوستوں کے ساتھ جب آتا ہے اور رات کے 1:30-2 بجے مجھے دیکھتا ہے، کہتا کمالی صاحب، یا مجھے کہتا ہے میں مخل ہو سکتا ہوں، اور وہ جو تصویر بناتا ہے میرے ساتھ، وہ اس کے چہرے پہ جو چند لمحوں کی مسکراہٹ اور خوشی آتی ہے، تمازت آتی ہے، میں وہ اس کو دینے کے لیے جاتا ہوں. کیونکہ نہ میں اس کو نوکری دے سکتا ہوں، نہ میں اس کی بہنوئی کو منع کر سکتا ہوں کہ اس کی بہن کو مت مارا کرے، نہ میں اس کی کنواری بہن جس کی عمر نکلی جا رہی ہے، اس کی بالوں میں چاندی آ رہی ہے، اس کا میں رشتہ نہیں کروا سکتا. میں اس کے باپ کو کینسر کا بھی علاج نہیں کروا سکتا، لیکن کم از کم یہ چند لمحوں کی خوشی دے سکتا ہوں. میں ایٹیچیوڈ دکھاؤں کہ نتھنگ، میں گھر بہ جاؤں گا. میں کون ہاں؟ میں نے لوگ کہتے ہیں تہاڈی جی میں نہیں گی. میں کہا 6 فٹ تھلے چلے جانا، میری کیڑی میں ہونی یار. یہ تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ عمر دے آخری حصے دے وچ میری لاٹری نکل آئی. پھر کسی بشر میں 1000 خامی، جو میری نظم ہے یا وہ جو میری غزل ہے، میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی کر دی. تو کبھی زندگی میں یہ مت سوچئے گا کہ جس چیز کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں وہ ضائع ہو رہی ہے. آپ میں سے جو مکان بنانا چاہتا ہے، جو گاڑی لینا چاہتا ہے، جس نے بہن کی شادی کرنی ہے، جنہیں پلاٹ لینا ہے، جنہیں کوٹھا اونچا پانا ہے، سب ہوئے گا. لیکن اس یقین کے ساتھ کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اور اس 5 سال یا 10 سال کے عرصے کو انجوائے کرنا مت چھوڑیے گا. ہم کرتے ہی ہیں کہ ٹارگٹ رکھتے ہیں اور پھر جینا چھوڑ دیتے ہیں. کتنے گئے؟ او یار میں گاڑی چلا رہے ہیں. کتنے گئے؟ یار میں کم تے گئے. وہ بھائی جینا بھی ہے. میں آپ پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں، اوورسیز سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں اور میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں یار تسی ادھے صوفی ہو. کرو جدائی، گھر دا وچھوڑا، ماں پیو تو دوری، پپلا دی چھاں، تانوں ویسی ادھا صوفی کر دیندی ہے. پھر میرے ورگے 36 بندے فون کر کے ابراہیم بھائی بچی کی فیس جمع کرانی ہے، یار بیٹی کی دن رکھ دی ہیں، اور یار وہ کوٹھا پینا، یار لینٹر پینا ہے. وہ دیکھو آپ کو اللہ تعالیٰ نے، چاہے آپ کا کوئی بھی مرتبہ ہو جاپان میں، لیکن آپ کا ہاتھ یہ ہے، تو اس ہاتھ کو کبھی بھی یہاں مت آنے دیجیے گا. آپ سارے بڑے بابرکت، سارے بڑے اچھے، اور سارے مجھے چہروں پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی کامیابی ان کو ضرور ملے گی. جتنے بیٹھے ہوئے جو کامیاب نہیں ہو سکے اپنے تائیں، کیونکہ کامیابی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں خود. کامیابی ہے کیا؟ مثال کے طور پہ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں 10 ارب روپے کمانا چاہتا ہوں. تو میرا اگلا سوال ہوگا کہ اگر چل تو چیز اللہ تعالیٰ دے دے گا، آگے کی کرے گا؟
تو سوچی پہ جاتا کہ ہاں یار اگے کی کرنا ہے. تو ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں کہ اللہ کے بندے کی خدمت کرتے رہیں. نہ اللہ کے بندے مکنے نے نہ تہاڈا ٹارگٹ اچیو ہونا ہے. تو میں آپ کو ایک ایسی مصروفیت بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندے کی عزت نفس کو پالنا, برداشت کرنا, معافی دینا, درگزر سے کام لینا, مسکرا کے گفتگو کرنا, یہ آپ کی ساری زندگی کا اسائنمنٹ ہے ٹل یور ڈیتھ. تو یہ زیادہ بڑا اسائنمنٹ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونا, کبھی اچیو ہی نہیں ہونا. آپ یہ دیکھیں کہ K2 کو کتنے لوگوں نے سر کیا, کسی ایک کا نام بتا سکتے ہیں؟ ستپارا سر کرتے 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 مر گیا, ستپارے نو سارے جان دینے. جنہوں نے سر کیا تھا میں کسی ایک کا بھی نام نہیں جانتا ہے, میں جھوٹ بولوں, شاید آپ میں سے کوئی بعلم لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے. آپ کیونکہ گاڑیوں کو جانتے ہیں, میں آپ کو گاڑی کے حوالے سے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میری سٹی نا کھڑکڑ کرنا شروع ہو گئی, اور وہ کھڑکڑ اس کی اتنی بڑھتی گئی کہ گڑگڑ گڑگڑ. میں انہوں لے گیا مکینک دے کول. میں نے کہا یار یہ گاڑی کا تو انہیں چلایا. انہوں نے کہا پاجی سسپینشن اڈی ساری. اچھا کی ہوئے گا؟ انہوں نے کہا چمٹے پہن گئے. میں چمٹے لے آتے. انہوں نے کہا جی گوڈے پہنے نے, ایکسل ڈلوا دیے. اس نے کہا جی یہ بھی ہونا ہے, فلاں بھی ہونا ہے, ایسے بھی ہونا ہے, کیمرنگ بھی ہونی ہے, کنگھی بھی ریپیئر ہونی ہے. وہ کردے وہ کوئی لاکھ روپے تو اتنے لگ گیا وہ. میں کہا چلو ہو گیا. کہنا جان لگے نا تسی 2-3 کام کرنے نے. ایک تو ہونی اینو تسی وہ کرا لو ویل بیلنسنگ, اور کل آپ نے اس کے ٹائر بدلوا کے نا کیمرنگ اور ویل بیلنسنگ دوبارہ کروانی ہے. میں کہا گل سنی یار, خدا دا واسطہ جے میرا $1.25 لواتا جے, ہجے ٹائر بھی پوانے نے, اے صحیح تے ہے نے؟ کہندا نظر صحیح آ رہے نے, اے صحیح نہیں ہے. میں کہا کی مطلب؟ کہندا ربڑ ہو گیا سخت. اے ربڑ سخت سی, انہیں جھٹکے مار دی سسپینشن اڑاتی. تو دوستو اس دن میں نے سوچا کہ میری زبان کی سختی کتنے لوگوں کی زندگی کی سسپینشن اڑا چکی ہوگی, کتنے لوگوں کے دلوں پر نشتر چلائے ہوں گے, کتنے لوگوں کی امیدیں توڑی ہوں گی, کتنے لوگ صرف اس لیے کہ میں طاقتور ہوں مجھے کچھ نہیں کہہ سکا ہوگا. آپ اپنی زندگی میں آج کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے بندے تک, اللہ تک پہنچنے کا سب سے بہترین راستہ اللہ کا بندہ ہے. اس کی قدر کیجئے, اس سے محبت کیجئے. اور آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اصول بتائے ہیں, جو اخلاقیات بتائیں, اس پہ آپ کھڑے ہو جائیں. اگر زندگی میں کبھی آپ کو ناکامی ہو جائے تو میں آپ کا دیندار ہوں گا. پاکستان ترقی کرے گا آپ کی دعاؤں سے, آپ کی محنت سے, آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے کرے گا. ہمیں صرف کرنا یہ ہے, میں آپ کو پھر بتاتا ہوں, ترقی ایک رات میں ہو سکتی ہے. اپنے اخلاقیات ٹھیک کر لیں. آپ کو پتہ ہے جب میں کہتا ہوں کسی ادارے کا نام لے کے کہ اس میں کرپشن ہے, تو اس ادارے میں جاب کون کرتا ہے؟ آپ اور میں, ہمارے بھائی. تو کرپٹ ہم ہیں نا. سوسائٹی ٹھیک کر لیں, حکومت ٹھیک ہو جائے گی. حکومت سوسائٹی نہیں ٹھیک کر سکتی کبھی بھی. میں پاکستان میں رہتے ہوئے میں نے آج تک کبھی اشارہ نہیں توڑا. میں کدی باہر نہیں سی گیا تو میں کدی غلط پارکنگ نہیں سی کی تھی. اور آپ یقین کریں کہ میرا بیٹا چھوٹا تھا, علی بائک پہ بیٹھتا تھا, میں اس کو سکھاتا تھا بیٹا ریڈ پہ رکنا ہے, گرین پہ چلنا ہے. ایک دن میں اپنی بیوی سے بات کرتا, وہ ٹنکی پہ بیٹھا سی, میں کسی غلط جذباتی ہو کے اشارہ کراس کرتا, انہیں وقت پاتا, کہہ رہا بابا آپ نے ریڈ کراس کر دیا. میں موٹر سائیکل روکی تو کوئی معافی منگی, میں کہا یار معاف کر دے, میرے کو غلطی ہو گئی یار. میں نے ہی سکھایا تھا, مجھے ہی جواب دینا پڑا. لیکن جب میں یہ کہوں گا کہہ دے میں کار نہیں گا, تو آپ تباہی لگا دیتے ہیں اس بچے کی جس کو آپ کہتے ہیں کہ کہہ دے میں کار نہیں گا. اور زندگی میں کبھی مایوس مت ہوئیے گا. میں آپ کو قسم کھا کے بتاتا ہوں, میں یہ جانتا ہوں آپ میں سے اگر کوئی ورکر بھی ہے, عام ورکر بھی, وہ پیٹ بھر کے روٹی بھی کھاتا ہے اور اس کے پچھلے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں. اور اگر آج کے دور کے اندر ہم اگر اتنا کر سکیں کہ ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, تو یار آپ کتنے اعلیٰ درجے پہ اللہ نے آپ کو فائز کر رکھا ہے. تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اب میں تھوڑی سی بات کروں گا ان لوگوں کے لیے جن کو سانچو کہتے ہیں. خوبصورتی, طاقت, اختیار اور پیسہ, یہ آپ کو ابلیس آپ کے دماغ میں تکبر ڈال دیتا ہے. اس کا فلسفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. علی عیسیٰ چھوٹے تھے اور ان دنوں مینار پاکستان پہ جانے کی اجازت تھی. اس لیے لوگوں نے خودکشیاں نہیں سی کیتیاں, اور تو چھلانگا مار کے. تو میں ایک دن بائک تے بٹھایا تو میں دونوں لے گئے مینار پاکستان. میری بیگم کہتی میں تی پوڑیاں نہیں چڑھ سکتی. میں علی عیسیٰ نو بیگم کو کھلا رہا, میں پوڑیاں چڑھ کے بڑی مشکل اتنے چلا گیا. اتنے گیا تو میں تھلے جاتی ماری.
تھلے جھاتی ماری تو مینار پاکستان تو واشے مزی اینی جی، شاہی قلعہ اینا جی، ویگنا اینیاں بندے اینے جی نظر آ رہے. میں ہی کر کے اتوں جھاتی ماری تو میں تھلے آیا. میں کہا بیگم مجھے اونچائی کا فلسفہ سمجھ آ گیا، طاقت کا اختیار کا فلسفہ سمجھ آ گیا. انہوں نے کہا کی ہے؟ میں نے کہا میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، ہر چیز اتنی سی نظر آ رہی تھی، آپ بھی اتنی سی نظر آ رہی تھی. میری بیگم نے مجھے کہا کہ میں آپ کو پھر ایک بات بتاتی ہوں. وہ مجھے زندگی کا ایک اور پہلو سمجھا دیا. اس نے کہا اگر ہم سب آپ کو اتنے سے نظر آ رہے تھے نا، آپ بھی ہمیں اتنے سے نظر آ رہے تھے، تو یاد رکھیے گا ساتھیوں کو ورکر اگر اتنا سا نظر آئے گا نا تو ورکر کو بھی ساتھیوں اتنا سا ہی نظر آنا ہے. نہیں میں ساتھیوں تو ویسے ہی میں نے آپ کی لینگویج میں بات کر دی. میں تو ایک اس متکبر آدمی کی بات کر رہا ہوں. میں اگر آج آیا ہوں اور آپ کو لگے گا کہ یار یہ بندہ بڑی محبت سے ملا تھا، تو آئندہ آپ پوچھیں گے یار وہ کدوں آ رہے ہیں افتخار افی، یا شاید رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ کو آج اتنا سے محسوس ہوا، جو کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ میرے بارے میں اگر آپ کے دل میں برے خیالات آئیں گے تو وہ رہنے دیجیے گا، کیونکہ میں ہوں ہی برا. نہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے تو دل میں خیال نہیں ڈال سکتا نا کسی کے. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ محبت کریں گے تو محبت ملے گی. جس طرح بائی بیجی کا اصول ہے کہ زمین میں جس چیز کا بیج بوئیں گے وہی اگتا ہے نا، اسی طرح ہماری زندگی کی زمین کا بھی دھرتی کا اصول ہے. اس میں محبت بوئیں گے محبت ملے گی، نفرت بوئیں گے نفرت ملے گی، محنت بوئیں گے اجر ملے گا، ہڈرام ہوں گے بھوکے مرو گے. آخر میں اپنی کلام سنا کے اجازت چاہوں گا کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ، کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ. میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں سب لوگوں سے ملتا ہوں ادب سے بات کرتا ہوں. یہ شعر میں نے اس وقت کہا تھا 17 میں، جب کمالی ملا ہی نہیں تھا، ہٹ بھی نہیں ہوا تھا. میں سب لوگوں سے ملتا ہوں ادب سے بات کرتا ہوں. یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی. تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی. میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. کوئی دل کو دکھائے، کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. نبی کو یاد رکھتا ہوں خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. نبی کو یاد رکھتا ہوں خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. بہت